جنرل مشرف کے دور میں یہ ایک صاحب ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی رہے، چیئرمین اور قومی کمیشن برائے انسانی ترقی کے بھی سربراہ رہے، ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا انگریزی میں نام ہے رنگ سائیڈ۔ تو اس میں جناب نے فرمایا کہ باتیں بہت ہیں لیکن جو چیز ہم نے کرنی ہے مختصر وقت میں وہ آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے نواز شریف کو پھانسی سے بچانے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے خفیہ ملاقات کی تھی۔ امریکی صدر نے پرویز مشرف کے زہرانے کے دوران واش روم جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی لمحے چیف جسٹس ارشاد حسن خان بھی واش روم پہنچ گئے۔ دونوں کے درمیان 5 منٹ تک گفتگو جاری رہی، جس میں اس وقت کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے امریکہ کے صدر کو یقین دلایا کہ نواز شریف صاحب کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ ہمارے ملک میں سچ سب کو اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی بندہ اپنی سیٹ پہ نہ رہے۔ یہ تماشا ہے۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے وہ سچ ہوتا ہے یا اپنا عہدہ چلے جانے کے بعد کوئی شخص اپنی اہمیت جتانے کے لیے کوئی بات کر دیتا ہے۔ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ ایک کنٹراورسی پچھلے دنوں اٹھی ہے جس کے سارے کردار مشکوک ہیں۔ وہ جو کہا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹ بولو۔ جنرل مشرف کے دور میں یہ ایک صاحب ہیں، یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی رہے، چیئرمین اور قومی کمیشن برائے انسانی ترقی کے بھی سربراہ رہے، ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا انگریزی میں نام ہے رنگ سائیڈ۔ یہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ آ رہا ہے، اس کی تقریباً میں پشاور میں ہوئی ہے۔ تو اس میں جناب نے فرمایا کہ باتیں بہت ہیں لیکن جو چیز ہم نے کرنی ہے مختصر وقت میں وہ آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے نواز شریف کو پھانسی سے بچانے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے خفیہ ملاقات کی تھی۔ کہاں کی تھی اب آگے آپ کو یہ بتاتے ہیں، یہ اور دلچسپ بات ہے۔ لکھتے ہیں کہ امریکی صدر نے پرویز مشرف کے زہرانے کے دوران واش روم جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی لمحے چیف جسٹس ارشاد حسن خان بھی واش روم پہنچ گئے۔ دونوں کے درمیان 5 منٹ تک گفتگو جاری رہی، جس میں اس وقت کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے امریکہ کے صدر کو یقین دلایا کہ نواز شریف صاحب کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ یہ سارا معاملہ اس وقت کا ہے جب مشرف نے نواز شریف حکومت کا تختہ الٹا مارشل لا لگا کر، اور اس کے بعد اپنی ٹیم لے کے آئے۔ اسی ٹیم میں یہ صاحب بھی شامل تھے۔ اچھا، اس دوران یہ واقعہ ہوا، بالکل ہوا، کہ بل کلنٹن پاکستان آئے اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے قوم سے خطاب کیا۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے، بہت دلچسپ بات ہے کہ امریکہ کا صدر پاکستان آ رہا ہے اور پاکستانی قوم سے خطاب کر رہا ہے۔ اس میں ایک فقرہ کہا انہوں نے جس کا مفہوم یہ تھا کہ نواز شریف کو پھانسی نہ دی جائے۔ وہ فقرہ کیا تھا؟ ظاہر ہے ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے، بے شک صدر ہو، امریکہ کا صدر ہو۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ جنرل مشرف نواز شریف کو پھانسی دینا چاہ رہے تھے۔ مشرف کے ذہن میں کسی نے یہ ڈال دیا تھا کہ فوج نے پہلے سندھ سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم کو پھانسی دی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، تو اس سے ایک بہت زیادہ بیکلیش آیا ہوا ہے، عوام کے اندر بڑی گریوینس ہے، سندھی عوام میں خصوصاً۔ تو ان کو کسی نے مشورہ دیا جو انتہائی اہم کانا تھا کہ اگر پنجاب کے وزیر اعظم کو بھی پھانسی دے دی جائے تو بیلنس ہو جائے گا۔ حالانکہ بیلنس نہیں ہونا تھا، اس کے نتیجے میں یہاں سے بھی طوفان اٹھنا تھا جو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ بہرحال یہ پلان تھا۔ طیارہ سازش کیس جو کہ ایک جعلی کیس تھا، اس میں نواز شریف صاحب کو سزائے موت سنانے کا آرڈر دیا جنرل مشرف نے کہ سزائے موت دی جائے۔ جب یہ کیس چلا خصوصی عدالت میں تو اس کے جج نے ساری باتیں سنی، جتنے لوگ اس میں کو ایکیوز تھے ان سب کو بری کر دیا گیا، اور سابق وزیر اعظم جو اس وقت سابق وزیر اعظم تھے، گرفتار تھے نواز شریف صاحب، ان کو عمر قید کی سزا دے دی۔ حکومت اس کیس کے خلاف چلی گئی ہائی کورٹ، اور انہوں نے کہا کہ اس سزا کو عمر قید کو سزائے موت میں کنورٹ کیا جائے، یعنی کہ جنرل مشرف نواز شریف کو پھانسی پر لٹکانا چاہتے تھے۔ امریکہ اس معاملے میں کیوں آیا یہ بھی سمجھنا ہوگا۔ یہ کارگل کا معاملہ تھا، جب نواز شریف کارگل جنگ کے دوران امریکہ گئے اور جا کر کہا جی کہ بھارت ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو امریکہ کے صدر کلنٹن نے سیٹلائٹ کی تصاویر ان کے سامنے رکھ دی کہ یہاں پہلے کون آیا ہے اور معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے فون کیا اس وقت کے جو بھارتی وزیر اعظم تھے واجپئی صاحب، انہوں نے کہا جی آپ واشنگٹن آ جائیں تو نواز شریف کے ساتھ آپ کا اس معاملے پر پیچ اپ کرا دیتے ہیں۔ تو واجپئی صاحب نے صاف انکار کر دیا۔
انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں آنا, جنہوں نے حملہ شروع کیا وہ ختم کریں, دوسری صورت یہ ہے کہ جنگ ہوگی. پھر ظاہر ہے اس کے بعد ہمارے جو وہاں ٹروپس تھے یا جو لوگ گئے ہوئے تھے وہ واپس آئے, بڑا ان کا جانی نقصان ہوا. یہ ایک پہلو ہے. اب دیکھیں بات کا پتنگڑ کیسے بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ زہرانہ دیا گیا تھا اس دوران کلنٹن صاحب واش روم گئے تو پیچھے پیچھے جسٹس ارشاد حسن خان چلے گئے یقین دہانی کرانے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ امریکہ کے صدر کی سیکورٹی اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ جب کسی کمرے میں کانفرنس کے دوران بھی بیٹھتا ہے تو دائیں بائیں ان کے اپنے سیکورٹی اہلکار ہوتے ہیں. یہاں یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے کہ مشرف دور میں ایک مرتبہ جب پریزیڈنٹ بش پاکستان کے دورے پر آئے تو انہوں نے جنرل مشرف کو, جو صدر بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے, ایئرپورٹ آنے سے منع کر دیا تھا. تو یہ بات یہ اہم کہنا ہے کہ وہ واش روم گئے اور چیف جسٹس ارشاد حسن خان پیچھے پیچھے چلے گئے اور جا کے انہوں نے بات کی کہ جن واش روم کو پھانسی نہیں دی جا رہی. اچھا اس پر گواہی کس کی آئی ہے؟ مشال حسین صاحب کی, جن کی ساری باتیں اپنی جگہ کویسچنیبل ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے تو جسٹس ارشاد حسن خان نے یہ بات خود بتائی تھی, بلکہ انہوں نے آپ کو خود بھی بتائی تھی کہ میں پیچھے گیا تھا اور میں نے جا کے یہ ریکویسٹ کی تھی اور جنرل مشرف کے بیاہ پر کی تھی کہ میں پبلکلی نہیں بتانا چاہ رہا, میں آپ کو علیحدگی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے پھانسی جو ہے نواز شریف کو نہیں دی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ وہ کہاں کے سچے تھے اور آپ کی بات پر ہم کہاں تک یقین کر سکتے ہیں, ہم جنرل مشرف کی بات پر کہاں تک یقین کر سکتے ہیں. تیرا ہے یقین کیس تو جنرل مشرف کا اپنا جرم تھا جو اپنی کتاب میں مانا بھی انہوں نے کہ جہاز لے کے میں اوپر پھر رہا تھا. جب فوج نے نیچے کنٹرول سنبھالا ایئرپورٹ کا تو میں نے جی او سی سے کہا, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہ ہے. میں نے کہا میرے کتوں کے نام بتاؤ, کیونکہ وہ پہلے ماضی میں میرے ساتھ کام کر چکا تھا بطور جونیئر افسر. اس نے نام بتایا تو میں نے جہاز نیچے اتارا. اب آپ سوچیں امریکہ کا صدر واش روم جا رہا ہے, پیچھے چیف جسٹس آف پاکستان جا رہا ہے, 5 منٹ گفتگو ہو رہی ہے اور وہاں جو سیکورٹی ہے امریکہ کے جو اپنے اہلکار ساتھ آئے ہوئے ہیں, یقیناً ہمارے صدر موجود تھے, وہ موجود ہی نہیں ہے. پھر پاکستانی کمانڈو جو وہاں موجود تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ جب تک وہ کموڈ میں اپنے کیبن میں نہ چلے جائیں اس وقت جب باہر وہ ہاتھ دھو رہے تھے تو اس وقت گفتگو کی تھی آپ نے. پھر ارشاد حسن خان کا اپنا موقع یہ سامنے آیا کہ جی بات تو زہرانے پر ہوئی تھی اور وہ بات یہ نہیں ہوئی تھی بلکہ ہم نے کوئی نجی نوید کی بات کی, بھی آپ کے کوئی دوست سے جو نجی نوید کی بات کی ہوگی. یہ سارا ایک ڈرامہ ہے کتاب کو مشہور کرنے کے لیے. اس کے سارے کریکٹر جھوٹے ہیں, لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ سبکی پاکستان کی اور پاکستان کے جو مقتدر عہدے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان, آرمی چیف, صدر پاکستان, ان کی بھی سبکی ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے گریز کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ.